میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے، یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے، ہاں یہ مجدد الف ثانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا، ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے، دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا۔ اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا، خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا، وقت گزرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا، یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ دوڑا دوڑا گیا، قریبی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے، کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے۔ اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں، کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا۔ میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو۔ یہ تو گداگروں کی کہانی ہے، آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے، آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے، آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے، آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبونحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے، دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں، گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج وہ شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے، وہ کیا کمال، کسی نے کہا ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے۔ آج امت جس زبونحالی میں پہنچ گئی، ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہندیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے، میں بدبخت نو ویکھ کے میرا سایہ بھی میتھوں دور جاندہ ہے، میں پاپی مجرم، میں میلا اتھرو، میں پاپی بندہ، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا ہاں، گناہاں دی دل دل دے اندر
गल में तीकर उतर गया वा तुहाडे हुक्मां नू छड्ड के आका मैं जींदा किथे आ मर गया वा हुजूर माफी हुजूर माफी हुजूर माफी हुजूर माफी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं आओ अगर तुम दोबारा उसी उरूज को देखना चाहते हो तो दामने मुस्तफ़ा को थाम लो। सारा फलसफा इकबाल ने अपने इस एक शेर में निचोड़ा। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल की उम्मत की कहानी है जो रब से कही है। शिकवे में कहता है तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छड़ाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। लेकिन जवाब शिकवा में जब जवाब आता सारा नशा उतरता है। सीगा बदला लफ्ज वही है, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही शोला मिकाली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। तो इकबाल ने अपने जवाब शिकवे को यहां आकर के रोका। सदा उधर से आ रही है, उम्मत को इलाज दिया जा रहा है। इकबाल के सारे फलसफे का निचोड़ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, फिर लौह भी तेरे हाथ में दे देंगे, कलम भी तेरे हाथ में पकड़ा देंगे, तख्ती भी तेरे पास होगी, कलम भी तेरे पास होंगे, फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो हमने उन राहों का मुसाफिर बनना है। आइयो जिंदगी का जमाल और जिंदगी का हुस्न हासिल करने के लिए हुजूर की दहलीज पे आ जाएं। बहुत दूर जा चुके हैं, आका की रहमत अब भी आवाजें दे रही हैं, मेरे भोले भाले उम्मतियों वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगा के तुम्हारे पिछले सारे गुनाह बख्शवा दूंगा। और रब कह रहे वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जुल्म कर बैठे हो कोई बात नहीं, मेरे महबूब की दहलीज पे आ जाओ, मेरे नबी के हाथ उठ के मैं तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ फरमा दूंगा। अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहीम पाओगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी रहमतों के